أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. سورۃ الانفطار مکی صورتوں میں سے جس کے اندر 19 آیتیں اور 1 رکوع ہیں. اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جاوے گا. واذا الکواکب انتصرت، اور جب ستارے ٹوٹ کر جھڑ پڑیں گے. واذا البحار فجرت، اور جب سب دریا بہہ پڑیں گے. واذا القبور بعثرت، اور جب قبریں اکھاڑی جاویں گی. علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر شخص اپنے اگلے اور پچھلے اعمال کو جان لے گا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھ کو کس چیز نے تیرے ایسے رب کریم کے ساتھ بھول میں ڈال رکھا ہے. الذی خلقک، جس نے تجھ کو بنایا. فسواک، پھر تیرے اعضاء کو درست کیا. فعدلک، پھر تجھ کو اعتدال پر بنایا. فی ای صورت ما شاء رکبک، اور جس صورت میں چاہا تجھ کو ترکیب دے دیا. کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں مگر تم باز نہیں آتے، بلکہ تم اس وجہ سے دھوکے میں پڑ گئے ہو کہ تم جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، اور تم پر یاد رکھنے والے معزز لکھنے والے مقرر ہیں. یعلمون ما تفعلون، جو تمہارے سب افعال کو جانتے ہیں. ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ بے شک آسائش میں ہوں گے. وان الفجار لفی جحیم، اور بدکار لوگ بے شک دوزخ میں ہوں گے. یصلونہا یوم الدین، روز جزا کو اس میں داخل ہوں گے. وما هم عنہا بغائبین، اور اس سے باہر نہ ہوں گے. وما ادراک ما یوم الدین، اور آپ کو کچھ خبر ہے کہ وہ روز جزا کیسا ہے. ثم ما ادراک ما یوم الدین، اور ہم پھر مکرر کہتے ہیں آپ کو کچھ خبر ہے کہ وہ روز جزا کیسا ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، وہ دن ایسا ہے جس میں کسی شخص کے نفع کے لیے کچھ بس نہ چلے گا. والامر یومئذ للہ، اور تمام تر حکومت اس روز اللہ ہی کی ہوگی. یہ اس کا ترجمہ ہے. اب اس کا خلاصہ سن لیں. سورہ انفطار، جیسا کہ میں نے بتایا کہ مکی صورتوں میں سے یہ صورت ہے، اور اس کے اندر بھی پچھلی صورت کی طرح جو سورہ تکویر کے اندر قیامت کی منظر کشی کی گئی تھی اور اس کا جو نقشہ کھینچا گیا تھا اور اس کے جو انقلابات اور تغیرات بتائے گئے تھے، ستاروں کے بارے میں، سورج کے بارے میں، اسی طرح دریاؤں کے بارے میں، پہاڑوں کے بارے میں، کہ وہ ایک عالمی انقلاب ہوگا، عالمی انقلاب ہوگا.
جو قیامت سے لگا ہوا ہوگا، اور اس میں جو حادثات خطرناک، اس دن میں جو حادثات پیش آئیں گے، جو چیزیں واقع ہوں گی، وہ بڑی حیرت انگیز ہوں گی۔ اور اس صورت کے اندر بھی وہی منظر کشی کی گئی ہے، اسی تصویر کو، اسی نظارے کو بیان کیا گیا۔ چنانچہ جو صورت کی ابتدا ہوتی ہے وہ یہیں سے ہوتی ہے، قیامت کی ہولناکی جو ہوگی، اس کے اندر کیا کیا انقلابات پیش آئیں گے، آسمان کا پھٹنا، ستاروں کا جھڑنا ٹوٹنا، اور سمندر کا بہہ پڑنا، سمندر کا خلط ملط ہو جانا، سمندر کا خلط ملط ہو جانا، شور اور شیریں سمندر کا آپس میں مل جانا، یعنی میٹھے اور کھارے سمندر کا آپس میں مل جانا قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے۔ اور پھر قبروں کا اکھاڑ پھینکنا، قبروں کو اکھاڑ پھینکنا، کہ قبروں کے اندر سے جب مردے اٹھیں گے تو ایک ایک قبر میں سے 10 50 100 کئی مردے ایک ایک قبروں سے اٹھائے جائیں گے روز قیامت۔ تو اس کی جو مٹی ہوگی وہ الٹ پلٹ ہو جائے گی، کیا ہو جائے گی؟ الٹ پلٹ ہو جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے حساب اور کتاب کا بیان کیا گیا۔ پھر سورت کے اندر چند آیات میں یا ایھا الانسان سے فی ای صورت ما شاء رکبک تک جو منظر کشی کی ہے، اس میں انسان کے دانستہ طور پر انکار کو بتایا ہے، یعنی جان بوجھ کر کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہونے کو، اور اللہ رب العزت کی ان تمام نعمتوں کو بتلایا ہے جن نعمتوں کو انسان ہر وقت، ہر منٹ، ہر سیکنڈ اپنے اوپر لیتا رہتا ہے، اور ان تمام فیوز و برکات کو بتایا ہے جو انسان کے اوپر اللہ کی مستقل عنایت اور کرم فرمائیاں ہیں، ان سب کو بیان کیا کہ یہ سب کچھ ہے۔ اس کے بعد بھی دانستہ طور پر انسان اللہ کو اور اللہ کی نعمتوں کو جھٹلا رہا ہے، اور نعمتوں کو اور ان کے حقوق کو جان نہیں رہا، پہچان نہیں رہا، اور اسی طرح سے اللہ کی جو قدرت ہے اس کو بھی نہیں جان رہا، اور جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کا اور فضل کا اللہ کے ناشکری کر رہا ہے۔ ایک حصہ اس سورت کے اندر یہ بیان کیا گیا۔ ایک حصے کے اندر پھر سورت کا یہ بتایا ہے کہ اس دانستہ طور پر جان بوجھ کر انکار کرنے کی وجہ کیا ہے انسان کے، کیوں وہ انکار کرنے پر آمادہ ہے، اور کیوں انکار کرنے کے اوپر تلا ہوا ہے، اور پھر اس کی وضاحت کی، اور یہ بھی بتایا کہ تم جس چیز کا انکار کر رہے ہو ٹھیک ہے، لیکن یہ یاد رکھو کہ ہم نے ایسی جماعت کو تمہارے اوپر مقرر کر رکھا ہے جو ہر وقت تمہارے اوپر نگہبان ہے، ہر وقت تمہاری نگرانی کر رہی ہے، اور تمہارے ہر نیک اور بد اعمال کو لکھ رہی ہے، ہر نیک و بد اعمال کو لکھ رہی ہے۔ پھر سورت کا جو عنوان ہے آگے اس کے، پھر اس میں بتایا کہ پھر قیامت کے دن لوگوں کو 2 طبقوں کے اندر منقسم کر دیا جائے گا، بانٹ دیا جائے گا، پارٹیشن کر دیا جائے گا۔ اس میں ایک طبقہ ہوگا ابرار کا، نیک لوگوں کا، اور ان کے انجام کو بتایا کہ نیک لوگوں کا پھر انجام کیا ہوگا۔ پھر دوسرا جو طبقہ ہوگا، دوسری جو جماعت ہوگی، دوسرا جو گروہ ہوگا، وہ ہوگا فجار کا، کافروں کا، فاسقوں کا، اور پھر ان کے انجام کو بھی بتایا کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ اور پھر سورت ختم جو ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے قیامت کی جو ہولناکی ہے اس کے اوپر، اور قیامت کے اندر جو اللہ کے بارے میں جو بتایا ہے کہ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، کہ قیامت کے اندر حکم جو ہے وہ صرف اللہ ہی کا چلے گا۔ وہاں کسی کی کوئی سفارش کرنا چاہے تو بغیر اللہ کے حکم کے نہیں کر سکتا، بغیر اللہ کے حکم کے نہیں کر سکتا۔ یہ تو پوری سورت کا خلاصہ ہے۔
اب اس کی تفسیر کیا ہے وہ بھی بہت مختصر انداز میں اس کو سنیں کہ جیسا کہ بتایا کہ سورت جو شروع ہوئی ہے وہ قیامت کی ہولناکی کو بیان کرتے ہوئے اس کی ابتدا ہوتی ہے کہ جب آسمان پھٹ جاوے گا اور جب ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے اور جب دریا بہہ پڑیں گے اور جب قبروں سے مردوں کو نکالا جائے گا، قبریں اکھاڑی جاویں گی، یہ سب ہوگا، یہ سب ہوگا۔ علمت نفس ما قدمت واخرت، یہ سب ہوگا۔ جب یہ ہوگا تو ہر نفس، ہر انسان جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا۔ دو لفظ استعمال ہوئے، آگے بھیجا اور پیچھے چھوڑا۔ آگے بھیجنے سے مراد یہ ہے کہ جو انسان نے نیک اعمال کیے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں اور اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ صدقہ اور خیرات دیا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں جو اس نے کیا ہے۔ اور جو پیچھے چھوڑا ہے، کوئی ایسی چیز اس نے جاری کی جس سے لوگ اچھائی کی طرف آئے، یا کوئی ایسی چیز اس نے بنائی جس سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ کسی نے کنواں کھدوا دیا، کسی نے مسجد بنوا دی، کسی نے کوئی چیز جو ہے خدمت خلق کے لیے وقف کر دی کہ اس سے اللہ کی مخلوق فائدہ اٹھائے، تو جو پیچھے چھوڑا اس کا مطلب یہ۔ اب چاہے وہ اچھے اعمال ہوں یا برے اعمال، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے قتل کیا حابیل نے، تو اب قیامت تک جتنے قتل ہوتے رہیں گے اس سب کا، ان سب قتلوں کا گناہ، ان سب قاتل جن کو جو قاتل ہوں گے ان سب کا گناہ اس کو پہنچے گا۔ تو اس لیے ہر وقت اپنے آپ سے ڈرتے رہنا چاہیے، خاص طور پر ایسے موقعوں پر جس میں لوگ مسلمانوں کے اوپر نگاہ رکھتے ہیں، یا ایسا طبقہ جو دین سے بہت زیادہ مانوس ہے، بہت زیادہ دین سے جڑا ہوا ہے، ایسا طبقہ اپنے آپ میں خاص طور پر خیال رکھے کہ ایسا نہیں ہمارے کوئی فعل کو، ہمارے کوئی کام کو دیکھ کر دوسرے لوگ اس کے اوپر چل پڑیں اور اس کا گناہ قیامت تک ہمیں ملتا رہے، یا جب تک وہ گناہ ہوتا رہے جب تک اس کا گناہ ہمیں ملتا رہے۔ تو ایسے کاموں کے اوپر توجہ دینا چاہیے۔ تو ہر آدمی جان لے گا اس دن جو اس نے آگے بھیجا ہوگا، یعنی جو اس نے نیک اعمال کیے ہوں گے، اور جو پیچھے چھوڑا ہوگا، سب کچھ اس دن دیکھ لے گا۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، یہاں پہ عام انسان بھی مراد ہو سکتے ہیں اور کافر بھی مراد ہو سکتا ہے۔ عام انسان کہ اللہ کی نعمتیں ہر انسان کے اوپر برابر ہیں، ہر انسان کو، بھائی جتنا آکسیجن انسان لے رہا ہے وہ سب برابر لے رہا ہے۔ پانی کی نعمت ہے، اللہ نے اس کو عام کر رکھا ہے۔ ہوا کی نعمت ہے، اللہ نے اس کو عام کر رکھا ہے۔ آنکھیں دی ہیں، اس نعمت کو عام کر رکھا ہے۔ کانوں کے سننے کی نعمت کو عام کر رکھا ہے۔ ساری نعمتوں کو عام کر رکھا ہے۔ تو انسان، تجھے کس چیز نے بھول میں ڈال دیا؟ کس چیز سے تو غافل ہے؟ حالانکہ سب کچھ تیرے سامنے ہے، سب کچھ بتایا جا رہا ہے کہ ایسا ہوگا، قیامت ایسی ہوگی، قیامت کی ہولناکی ایسی ہوگی، اس دن انسانوں کو زندہ کیا جائے گا۔ کیا تو اس دنیا کے اندر رہ کر اللہ کو بھول گیا؟ اللہ کی نعمتوں کو بھول گیا؟ اللہ کے فضل و انعام کو بھول گیا؟ کہ تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ بعض لوگوں کا، عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے، وہ اس دھوکے میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پوری عیسائی قوم کی طرف سے اور پوری ان کی امت کی طرف سے سولی پر چڑھا دیا گیا ہے، تو اب وہ سب معاف ہیں ان کے بدلے میں، یعنی سب کے بدلے میں ان کو سولی دے دی گئی، ان کو سزا مل گئی، تو اب سب بری الذمہ ہیں، اب کسی کو سزا نہیں دی جائے گی۔ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی جتنی اولاد ہیں ان سب کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ شیعہ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے
کہ جو فاطمی اولاد میں سے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے ہیں. شیعوں کا یہی، شیعہ لوگ کہتے ہیں اپنے بارے میں کہ ہم فاطمی ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ان کے یہاں پنجہ ہوتا ہے، اس میں حسن، حسین، علی، محمد اور فاطمہ، یہ 5 نام اس پنجے کے اوپر ہوتے ہیں. تو ان کا کہنا ہے کہ جو فاطمی ہیں ان کو بھی کوئی سزا نہیں دی آئی، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کیا فرمایا تھا رضی اللہ عنہ کہ تمہیں بھی قبر کے اندر اپنا حساب دینا ہے، تم اس بات سے چھوٹ نہیں سکتی کہ تم محمد کی بیٹی ہو، یہ کہہ کر تمہیں بھی اپنا حساب دینا ہے. تم یہ کہہ کر جھوٹ نہیں سکتی کہ تم محمد کی بیٹی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. تو سب کو اپنا اپنا حساب دینا ہے. تو تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ حالانکہ تم اپنے آپ میں غور کرو کہ اللہ نے تمہیں کیسے پیدا کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر سے باہر تشریف لائے اور دیوار پر تھوکا اور لوگوں کو متوجہ کیا کہ غور کرو، توجہ دو اس تھوک کی طرف کہ تمہاری پیدائش اللہ نے تمہیں اس تھوک سے بھی زیادہ گھٹیا اور خراب پانی سے تمہیں پیدا کیا ہے. تو تم کس چیز میں تکبر کر رہے ہو؟ تم کس چیز کو، یہ 2 کپڑے پہن کر تم اکڑ کر چلنے لگے، حالانکہ تم اپنے آپ میں غور کرو. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان پر وہ زمانہ گزرا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا، نامعلوم شے تھا، کچھ بھی نہیں تھا، ایسا زمانہ گزرا ہے. جب تمہیں اللہ نے صحیح سلامت بنایا، فسواک، کہ تمہارے اعضاء کو درست کیا، برابر سرابر بنایا، چھوٹا بڑا پیر نہیں بنایا، چھوٹے بڑے ہاتھ نہیں بنائے، چھوٹے بڑے کان نہیں بنائے، چھوٹی بڑی آنکھیں نہیں بنائیں، ہر ایک عضو کو، ہر ایک حصے کو برابر سرابر بنایا. کہ اگر چھوٹا بڑا بنا دیتے تو تم مشکل میں پڑ جاتے. دیکھا ہوگا بیچارے جو معذور ہوتے ہیں پیر سے، کتنی مشکل سے وہ چلنا ہوتا ہے ان کا. لیکن اللہ نے کیا انعام ہمارے اوپر کیا، اور اپنے انعامات کو گنوا کر کیا کہا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، تجھے کس چیز نے تیرے ایسے رب کریم سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے جس نے تجھ کو عدم سے وجود بخشا، پھر تیرے اعضاء کو درست کیا، فعدلک، پھر تجھ کو اعتدال پر بنایا، معتدل بنایا. اور پھر آگے فرمایا فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا تجھ کو ترکیب دے دیا. آپ دیکھیں دنیا کے اندر کہ کوئی بھی انسان ایک شکل کے 2 نہیں ہوتے، کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے، چاہے وہ ایک رتی کا فرق کیوں نہ، فرق ہوتا ہے. اسی طرح ہاتھ کے اوپر جو یہ نشانات ہوتے ہیں ان کے اندر بھی فرق ہوتا ہے. آنکھوں کی جو بناوٹ ہوتی ہے، اس کا جو حلقہ ہوتا ہے اس کے اندر بھی فرق ہوتا ہے. یہ انگلیوں کے جو پوروے ہوتے ہیں اس کے اندر بھی فرق ہوتا ہے. کوئی کمپنی مثال کے طور پہ کپڑا بنانے والی کمپنی ہے اور وہ کپڑا بنا رہی ہے، تو اس کے پاس جو ایک ڈائی ہوگی، اس ڈائی سے وہ 1000 بنڈل نکال دے گی. یعنی کوئی کمپنی یہ نہیں کرتی کہ ہر بنڈل الگ الگ قسم کا نکل رہا ہو، بلکہ 1000 میٹر جو ہے کپڑا ایک ہی ڈیزائن کا، ایک ہی کلر کا نکلے گا. پھر ڈائی بدلے گی تو دوسرا ڈیزائن سفید کلر میں نکلے گا، پھر تیسرا ڈیزائن سفید کلر میں نکلے گا. تو کئی بنڈل ایک ہی ڈائی سے نکالے جاتے ہیں. لیکن اللہ نے ہر انسان کو الگ طریقے پر پیدا کیا، ہر انسان کی صورت اور شکل کو الگ بنایا. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. کتنی پیاری آیت ہے فی ای صورت ما شاء رکبک، کہ جس صورت میں چاہا تجھ کو ترکیب دیا. یہ سب کچھ ہے. پھر بھی کیا ہو رہا ہے؟ کلا، کہ ہرگز ایسا نہیں ہے جو تم سوچ رہے ہو. اللہ تم سے غافل نہیں ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، کس طرح کی زندگی گزار رہے ہو، کیا تم سوچ رہے ہو. اللہ کی تو سوچ پر بھی نگاہ ہے، اور اللہ کی سوچ پر بھی جو ہے نگرانی ہے کہ تم کیا سوچ رہے ہو، تمہارے دل کے اندر کیا چیز گردش کر رہی ہے، کیا چیز چل رہی ہے، تمہارا ذہن
کس چیز کے کرنے پر جو ہے اس وقت آمادہ ہے کہ اللہ کی ہر ایک چیز پر نگاہ ہے؟ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے. بل تکذبون بالدین، بلکہ تم تو جو ہے جزا اور سزا کو جھٹلاتے ہو کہ جزا اور سزا کچھ نہیں ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، کہ یہی دنیا کی زندگی، یہی اصل ہے، اسی میں مرنا ہے، اسی میں جینا ہے، اسی میں مرنا ہے، اسی میں جینا ہے. تم یہ سوچ رہے ہو، ہرگز ایسا نہیں. بل تکذبون بالدین، بلکہ تم جھٹلا رہے ہو. ایک حقیقت ہے، اس کو تم جھٹلا رہے ہو. ایک حقیقت ہے، اس کو کیا کر رہے ہو؟ جھٹلا رہے ہو. بھائی پنکھا لگا ہوا ہے، اب بتانے والے بتا رہے ہیں کہ یہ پنکھا ہے، لیکن آدمی دیکھنے کے باوجود کیا کہہ رہا ہے کہ یہ پنکھا نہیں ہے. تو ایک چیز کے ہونے کو جھٹلایا جا رہا ہے. تو تم ساری چیزوں کو جھٹلا رہے ہو اور تم اللہ کی پکڑ سے بے خبر ہو. تو یاد رکھو وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، کہ تم پر یاد رکھنے والے معزز فرشتے مقرر ہیں جو لکھ رہے ہیں یعلمون ما تفعلون، جو تم کر رہے ہو اور وہ اس کو جانتے بھی ہیں، تمہاری نگرانی کرتے ہیں. ایسا نہیں اپنی طرف سے لکھ دیتے ہیں، بلکہ جو تم کرتے ہو اسی کو لکھتے ہیں. یعلمون، وہ جانتے ہیں، ما تفعلون، جو تم کرتے ہو. اور اس سب کے بعد پھر اب آگے جو نقشہ کھینچا ہے ان الابرار لفی نعیم، کہ یقیناً نیک لوگ، اللہ پر ایمان لانے والے، اللہ کو دنیا میں رہ کر راضی کرنے والے، اللہ کے حکموں پر چلنے والے، اللہ کی بندگی کرنے والے، اللہ کو ایک ماننے والے، اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے والے، اللہ نے جن چیزوں سے ڈرایا ہے اس پر ڈرنے والے، اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرنے والے، ان تمام قسم کے لوگ لفی نعیم، آسائش کے اندر ہوں گے، نعمتوں کے اندر ہوں گے. اور ایسی نعمتیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گی، جو کبھی ختم نہیں ہوں گی. ایسی نعمتیں جو صرف ارادے کے اوپر مبنی ہوں گی، ارادے کے اوپر ہوں گی، کہ آدمی جنت کے اندر بیٹھا ہوگا اور اس کے سامنے ایک پھلدار، اچھا خوب پھلدار درخت ہوگا، اور وہ صرف ارادہ کرے گا کہ میں اس پھل کو کھا لوں، تو وہ پھل اتنا قریب ہو جائے گا، اتنا قریب ہو جائے گا کہ آدمی ٹہنی کے اندر لگے لگے اس پھل کو اپنے منہ سے کھا لے، ہاتھ لگانے کی بھی ضرورت نہیں. ایسی نعمت جنت. لیکن اگر انکار کیا، کفر کیا، سب کچھ دیکھنے کے باوجود ہم نے تمہاری تخلیق کی اور کہا کہ تم اپنی تخلیق کے اندر ہی غور کر لو، لیکن پھر بھی تم نے ناشکری کی، ہمارا کہنا نہیں مانا، ہمارے حکم کے خلاف زندگی گزاری، تو پھر کیا ہے؟ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، کہ لوگ بدکاروں کا ٹھکانہ جو ہے وہ دوزخ ہے. اور دوزخ کیسی ہوگی؟ جس میں کھولتا ہوا پانی، الا حمیما وغساقا، خون اور پیپ اس کی غذا ہوگی. کہ بدکاروں کا، فجاروں کا، فاسقوں کا، گنہگاروں کا، نافرمانوں کا، ناشکروں کا یہ حال ہوگا، اور یہ ان کو بدلہ اور یہ عذاب دیا جائے گا. یصلونہا یوم الدین، روز جزا کو اس میں داخل ہوں گے. وما هم عنہا بغائبین، اور اس سے باہر نہ ہوں گے. جب داخل کر دیے جائیں گے جہنم میں تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، پھر اس سے نکالے نہیں جائیں گے، پھر اس سے نکالے نہیں جائیں گے. اور پھر آگے اللہ نے ان سب چیزوں کے بعد فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ وہ روز جزا کیسا ہوگا. تم کوشش کر لو جاننے کی کہ وہ روز جزا کیسا ہوگا، تم کوشش کر لو، تم غور کر لو، تم فکر کر لو، کتنی ہی کوششیں تم کر لو کہ وہ روز جزا کیسا ہوگا، پھر بھی تم اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے. اس لیے پھر آگے ایک اور بار فرمایا ثم ما ادراک ما یوم الدین، کہ پھر ہم ایک اور بار تم سے کہتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کہ وہ روز جزا کیسا ہوگا. پھر دوسری مرتبہ بھی اگر تم غور کرو گے تو تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی. اس لیے کہ
کہ وہ دن ایسا ہوگا جس میں کسی کی سفارش نہیں چلے گی، جس میں کسی کی سفارش نہیں چلے گی، کوئی رشوت نہیں چلے گی، کوئی عوض نہیں چلے گا، کوئی بدلہ نہیں چلے گا کہ آدمی چاہے کوئی چیز بدلے میں دے کر عذاب سے، جہنم سے بچ جائے تو نہیں بچ سکتا۔ پوری کائنات سجا کر آپ کے سامنے دے دی جائے گی کہ جاؤ، جو چند نیکیاں تمہارے لیے آڑ بنی ہوئی ہیں جنت کے داخلے میں، اس پوری سجی ہوئی کائنات کو لے جاؤ اور اللہ کے حضور میں رکھ دو کہ اللہ اس کے بدلے ہمیں چند نیکیاں اور اتنی مہلت دے دیجیے کہ ہم جنت میں چلے جائیں، تو یہ دنیا وہاں کسی کام نہیں آئے گی۔ یہ سجی ہوئی دنیا، وہاں کوئی عوض نہیں چلے گا، وہاں سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام بھی نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے یا ربی نفسی نفسی، یا ربی نفسی، اے اللہ میرا کیا ہوگا، اے اللہ میرا کیا ہوگا۔ ہر آدمی اپنی تگ و دو میں لگا ہوگا، اپنی فکر میں لگا ہوگا، اپنی گتھی سلجھانے میں لگا ہوگا، ہر آدمی کا وہاں یہ حال ہوگا۔ اور ہم جیسے چھوٹے گناہگار آدمی، وہاں ان کی یہ حالت ہوگی، حالانکہ انبیاء علیہ السلام جو تمام گناہوں سے پاک ہیں، مبرہ ہیں، منزہ ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، ان کا بھی حال بیان کیا کہ وہاں وہ بھی نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، تو ہم جیسوں کا کیا ہوگا؟ اس لیے ہمیں تو مستقل توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ۔ تو ہمیں کم سے کم 1 0 بڑھا کر تو کرنا چاہیے۔ ارے اللہ کے نبی تو معصوم عن الخطا ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، اور ہم تو سراپا گنہگار ہیں، تو ہمیں 1 0 بڑھا کر تو استغفار کرنا چاہیے دن بھر میں۔ چلو 1 0 بڑھا کر نہیں کر رہے، کم سے کم اس سنت کو ہی ادا کر دیں اللہ کے نبی کی کہ 100 مرتبہ ہی کر لیں۔ کیا ہم میں سے کسی کے پاس وقت ہے اتنا؟ ارے ہمارے کام کاج سے فارغ، کام کاج کو چھوڑ کر اتنا وقت ہمیں ہے، اتنا وقت میسر ہے کہ ہم 100 مرتبہ استغفار کر لیں، اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کے 2 آنسو اللہ کے سامنے بہا دیں۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب روتے تھے تو اپنے چہرے کے جو آنسو ان کے چہرے پر بہتے تھے، اس سے اپنی داڑھی کو بھی ان آنسوؤں میں کر لیتے اور اپنے چہرے کے اوپر پورے آنسوؤں کو پھیر لیتے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ جو اللہ کے ڈر سے آنسو نکلتے ہیں اور وہ آنسو جس جگہ پر لگتے ہیں وہ پوری جگہ کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ سے اس کی حفاظت کریں گے۔ اس لیے میں اپنے چہرے کو اور داڑھی کو ان آنسوؤں سے ملتا ہوں جو اللہ کے خوف سے نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو اللہ کا خوف، اللہ کا دھیان نصیب فرمائے۔ اور پھر آگے آخری جو جملہ اور آخری جو اللہ نے ہم سب کو آگاہ کیا، والامر یومئذ للہ، اور تمام تر حکومت اس روز اللہ ہی کی ہوگی، تمام تر حکومت اللہ ہی کی ہوگی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ مؤمنون کے اندر، لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہوگی؟ للہ الواحد القہار، کہ اس اکیلے اللہ کی ہوگی جو غالب ہے، ہر چیز پر غالب ہے۔ اس اللہ کی حکومت اس دن ہوگی، وہاں کسی کا زور نہیں چلے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کی روشنی میں خوب اپنی پیدائش پر اور اللہ کی جو قدرت ہیں اور اللہ کی بنائی ہوئی جو کائنات ہے اس میں غور کر کر اللہ کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔